ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں رہتے تھے، کوئی وہاں آبادی نہیں تھی، ایک بیٹی، ایک بیوی اور ایک خود۔ موت کا وقت آ گیا تو ان کی بیگم رونے لگی کہ اب تو یہاں ویرانے میں مر رہا ہے، یہ بچی ہے، میں عمر رسیدہ ہوں، تیرا غسل، تیرا کفن، تیری قبر کون کرے گا؟ ہائے ہائے، کہا دیکھ اللہ کی بندی، ما کذبت وما کذبت، نہ میں جھوٹ بول رہا ہوں نہ کہنے والے نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ میں ایک مجلس میں تھا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس مجلس میں ایک شخص ایسا ہے جو اکیلا رہے گا، اکیلا مرے گا، قیامت کے دن اکیلا اٹھے گا اور اس کا جنازہ مسلمانوں کی جماعت پڑے گی۔ تو وہ سارے لوگ مر گئے شہروں میں، ایک میں اکیلا ہوں اس جنگل میں، کوئی آئے ہو کتوں آوے گا، نہ کوئی راہ نہ رند، ایک تو چلو راستہ ہو، راستہ بھی کوئی نہیں، کون آئے؟ حج بھی ختم ہو گیا، حج کے لیے قافلے شارٹ کٹ وہاں سے لے لیتے تھے ربضہ سے۔ انہوں نے کہا مجھے یہ نہیں پتا، یہ ہوگا اللہ کی بندی کے کہنے والا سچا ہے۔ دوسرا یہ شاکلہ بنانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو ایک میری نظر ہے جو وہ شیشے پر جا کے ختم ہو رہی ہے، ایک میرے نبی کی نظر ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، چلنا شروع ہو، چلتے 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 دیوار کے پاس آ کے کھڑے ہوئے، یہ محراب نہیں ہوتی تھی، دیوار کے پاس کھڑے، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے ہٹنا شروع اور ہٹتے 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 صف کے کنارے پر چلے۔ جب سلام پھیرا تو پہلی صف کے لوگوں نے تو دیکھا، پچھلوں نے نہیں دیکھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کیا تھا آپ؟ پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جب میں نے اللہ اکبر کی تو اللہ نے میرے سامنے جنت کو کھول دیا۔ جنت کا ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان پر جنت، اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، میں نے انگور کے گچھے لٹکے ہوئے دیکھے تو میں ان کے لیے بڑھتا 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 دیوار تک چلا گیا۔ کہ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے گا؟ پھر اللہ مجھے جہنم کی شعلے دکھائے تو ان سے ڈر کر میں ہٹتا 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 پیچھے چلا گیا۔ جس کی نظر اتنی طاقتور، یہ تو بڑی معمولی چیز ہے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، رب کو دیکھ لیا۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب تیرا رب تجھے سلام پیش کرتا۔ اس کی نظر پہ یقین کرو کہ سود پہ کاروبار کرنا بے چینی اور اضطراب کے سوا کچھ نہیں۔ پرانی بات ہے، فیصلہ بات ہے کہ بڑا تاجر کہنے لگا یہ ہم تو بینکوں کے مینیجر ہیں، جتنا کچھ آتا ہے سارا ان کو کما کے دے دیتے ہیں کہ 2-4 ہزار بچتا اسی بوجھ پا کے لے جانے ہیں تو سن لوگ آتے ہیں شیخ صاحب تے سیٹ صاحب اسی سارے بینکوں کے مینیجر ہیں۔ وہ کہنے لگی اب کون آئے گا یہاں؟ کہا مجھے نہیں پتا، چل راستے پہ جا کے بیٹھ۔ دن گزر گیا، کوئی نہیں ہے۔ اگلے دن اور حالت خراب، کہا جا راستے پر بیٹھ۔ ایک ایسے ہی راستہ تھا مکے کا شارٹ کٹ، جو کبھی حج جس کا لیٹ ہو جاتا تھا تو وہ راستہ اختیار کرتا تھا، صحرا تھا۔ تیسرا دن چڑھا تو بیٹی کو بلایا، کہنے والا بھی سچا تھا اور میں بھی سچ بول رہا ہوں، یہ یقین کا قصہ سنا رہا ہوں۔ بیٹی کو بلا کر بیٹا بکرا ذبح کرو اور کھانا تیار کرو، میرے جنازے پر کچھ مہمان آئیں گے، ان کو کھانا کھلانا ہے، میری موت مہمان نوازی سے روکنے دے۔ وہ بیٹی نے کہا ان پہ وہ کملا ہوا پہ چلو ایک بکرا اٹھا دینی ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا اور اسے پکانا شروع کیا اور اماں جی جا کے راستے پر بیٹھ گئے۔ تیسرا دن تھا یہ اور ادھر سکرات جاری ہو چکے تھے، تو ان کی بیگم کو دور سے غبار اڑتا دکھائی، تو انہوں نے اپنا دوپٹہ یوں لہرایا ایسے ایسے کر، تو کسی ایک کی نظر پڑ گئی تو سارے وہ ادھر پڑ گئے۔ تو 20 آدمی تھے اونٹنیوں پہ سوار۔ تو یہ کہتی ہیں ایک مسلمان مر رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھو گے؟ تو وہ کہنے لگے کون ہے؟ کہا ابو ذر۔ تو سارے رونے لگے دھاڑ دھاڑ کر کے کہ ہمارے ماں باپ ابو ذر پہ قربان، اس کا جنازہ پڑھنا تو ہماری بخشش ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے، اپنے 19 ساتھیوں کے ساتھ مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔
اور شارٹ کٹ انہوں نے لے لیا. جب وہ آئے تو ان کو دیکھ کے کہنے لگے آ گئے ہو, میں نے تو پتا ہی تجھے آ ہی جانا, میرے نبی کی بات کا یقین. کہنے لگے دیکھو مجھے کفن وہ دے اور میرا جنازہ وہ پڑے جس نے حکومت کی نوکری نہ کی ہو. وہ تو خلافت راشدہ تھی, حضرت عثمان کی خلافت تھی. خلافت راشدہ کے وہ ازہد الصحابہ ہیں, سب سے بڑے زاہد صحابی ابو ذر غفاری. تو ایک انصاری نوجوان نے کہا کہ میں نے نہ کبھی حکومت کی نوکری کی ہے اور نہ ہی ان سے کوئی فائدہ لیا ہے, اور یہ میرا احرام ہے, میری ماں نے ہاتھوں سے اسے کاٹ کے بنایا ہے. انہوں نے کہا تو مجھے یہ کفن پہنائے گا اور تو ہی میرا جنازہ پڑھے گا. عبداللہ بن مسعود موجود, انہوں نے کہا نہیں تو میرا جنازہ پڑھائے گا. تو جب وہ تدفین ہو گئی تو ان کی بیٹی نے کہا یا عم ہلم الی الطعام, چچا ہلم الی الغداء, کھانا تیار ہے تشریف لائیں. وہ کہنے لگے کھانا کیسے اتنی جلدی کیسے تیار کر لیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صبح سے ہی ابا نے کہا تھا کہ آج مہمان آئیں گے تو ان کے لیے کھانا تیار رکھنا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رونے لگے, کہنے لگے واہ ابو ذر تو نے مر کے بھی سخاوت نہ چھوڑ. تو سخی تھا زندہ بھی اور سخی رہا مر کے بھی. تو دوسری چیز جس کی ضرب لگانے کی ضرورت ہے کہ میرے نبی کے وعدے سچے وعدے, کہ جو وہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک جب آپ سفر میں تھے, ہجرت کے سفر میں, تو سراقہ بن مالک آپ کے پیچھے پہنچ گیا. تو ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ تو جان لیتا ہے ہماری. تو آپ نے کہا اللہم اکفنا شرہ بما شئت, یا اللہ ہماری جان چھڑا اس سے. تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا. کہنے لگا محمد میری توبہ, آئندہ نہیں کروں گا, میرے لیے دعا کر دو. آپ نے دعا کی, گھوڑا باہر نکلا, اس نے پھر گھوڑا بات تھا. یہ لالچی تو لے جاتا ہے, اے کاروبار بھی کر لو, اے بھی کر لو, کہ بینک والے تو بڑا بیوقوف بنے ہیں, یہ بڑا اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں, یہ بہت اچھا پلان آپ کو دے رہے ہیں, آپ اس میں یہ کر لیں, آپ اس میں یہ کر لیں. تو کملے بن کے لگے رہتے, اخیر موت آ کے لے جاندی. پچھلا پتہ نہیں کہندے مقدر چاہتا. تو کیا کر رہا تھا؟ اب سراقہ بن مالک انہوں کو لالچ اور پھر پیچھے دوڑے, پھر گھوڑا دھنس گیا. پھر کہنے لگا میں میری منت ہے ہوں, بس میری توبہ, میں کلمہ پڑھ لیا. تو آپ نے دعا کی, گھوڑا نکلا. آپ نے کہا سراقہ یار آج تو میری جان لینے کے پیچھے, وہ کیا دن ہوگا جب سپر پاور, یہ تو میں اپنے الفاظ کروں, جب سپر پاور ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. ایران کے بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب مکے والوں کے خوف سے مکہ چھوڑا ہے اور مدینے جا رہے ہیں, اور چھپ کے جا رہے ہیں, راستہ بدل کے جا رہے ہیں, اور دنیا کی سب سے بڑی پاور کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے. وہ خیر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں, تو ان کے سامنے فہرست پیش کی گئی مال غنیمت کی. تو انہوں نے پڑھا تو اس میں کہنے لگے اس میں 2 کنگن کا ذکر نہیں ہے, کسرا کے کنگن. انہوں نے کہا جی ہے ہی کوئی نہیں, تو ہم نے لکھا ہی کوئی نہیں. کہنے لگے یہ تو ہو نہیں سکتا. مجھے ابو بکر صدیق کہہ کر گئے تھے کہ تیرے دور میں کسرا کا خزانہ آئے گا, اور اللہ کے نبی نے سراقہ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کو یہ کنگن پہنائے جائیں گے. انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو سارا گزرا ہے, مال غنیمت کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا سارا دوبارہ تلاش کرو, سارا مال غنیمت. اس کا ایک قالین تھا جو 1 ایکڑ میں کے برابر تھا, 1 ایکڑ کی چوڑائی میں تھا, اور لمبائی میں سے پورا کا, اور اس پہ پورے ایران کا نقشہ تھا. اس میں گورنروں کو بٹھاتا تھا, پھر رقص اور شراب کی محفل ہوتی تھی. اور اس کو حضرت عمر نے کاٹ کے تقسیم کیا تو 1 بالشت ٹکڑا 1 لاکھ دینار میں فروخت ہوا تھا. تو جب وہ دوبارہ ڈھونڈا گیا تو نکلا ہے کنگن. نام کا سراقہ کا جی بیمار ہیں, کا لے کے آؤ. تو سراقہ کو 2 آدمی سہارا دے کر لائے,
حضرت عمر اٹھے اور کو کنگن پہنایا، سراقہ آج میرے نبی کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو دوسری جو ہماری بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ میرے نبی کی بات حق اور سچ۔ میرا نبی کہتا ہے سود مٹا دیتا ہے اور صدقہ زندہ کر دیتا ہے، جب میرا نبی کہہ رہا ہے۔ لیکن چونکہ وہ میں نے پہلے جو قصہ سنایا اتوں آؤ، تو ہم نہ اللہ کو سمجھتے ہیں نہ اللہ کے نبی کو سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، جبھی تو اس کی قدر آئے گی جب اس کہنے والے کی قدر ہو۔ تو چونکہ کہنے والوں کی عظمت نہ پڑھی نہ سنی نہ کبھی جستجو کی، ساری سوچ کی طاقت ہے کہ مال کیسے بڑھے، پیسہ کیسے بڑھے، پیسہ بڑھاؤ، اللہ نے روکا تو کوئی نہیں، لیکن رزق کے حلال سے کماؤ۔ عبد الرحمن بن عوف آپ سب کو جیب میں ڈالا، یہ جتنے بڑے بڑے بینک ہیں نا یہ سب ان کی جیب میں آ جائیں، اتنا ترکہ چھوڑ۔ ان کی بیویوں میں جو ترکہ تقسیم و 4 بیویاں تھیں، آج سونے کی قیمت کے لحاظ سے 2 ارب ایک بیوی کو صدقہ وہ وراثت ملتی تھی۔ 1000 گھوڑے، 10,000 بکریاں، 1000 اونٹ اور سونے کی ٹائلیں، اینٹیں، جن کو اولاد میں وراثتاً تقسیم کرتے ہوئے آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں ٹوٹ گئیں، آریاں۔ آپ کہتے ہیں کاغذ کے نوٹ، ان کو ہم نے نقدی سمجھا ہوا ہے، ان کو مال سمجھا ہوا ہے، کاغذ کے نوٹوں کو۔ یہ یہودیوں نے ہمیں کتنا بیوقوف بنایا، سانو کاغذ بھی لے کے کارڈ دے دیتے ہیں، لو بھائی کارڈ پھیری جاؤ، تو یہ کاغذ بھی سانو واپس کرتے۔ ہم تو بیوقوف بنے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ ہماری تو اپنی راہیں تھیں، اپنے راستے تھے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ ہم تو کسی اور راستے کی طرف نکل گئے، کسی اور راہوں پر چل پڑے۔ تو میرے نبی کی بات کا یقین۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے، کہ اس کہل عسل، شہد پلا۔ شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ڈائریا لگ گیا، آپ نے کہا شہد پلا، پھر شہد پلایا، پھر یا رسول اللہ اور زیادہ ہو گیا، کہا شہد پلا، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا اور اللہ کا کلام سچا، فیہ شفاء للناس۔ تیسری دفعہ جب شہد پلایا تو اس کا پیٹ ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا۔